4 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے میں کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دے کہ جی یہ سلطان باؤ نے دیکھے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، یہ داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا ہے۔ کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا؟ تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے؟ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے۔ بڑا چھکا مارا وہ کیا نا بزرگوں کی خدمات ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنجے شکر کی بڑی تعلیم۔ فرید الدین گنجے شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ کون سا، یعنی قرآن کا ترجمہ اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کی خدمات ہی نہیں ہیں۔ پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کی کیا خدمات ہے؟ آپ نے تو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، آپ کو تو عربی نہیں آتی، آپ کی کیا خدمات ہوں گی؟ پھر آپ تو 0/0 ہیں۔ پھر جاہل آدمی کیا صرف قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہی خدمت ہے اور بہت ساری خدمات ہیں؟ آپ ہی سے پوچھتے ہیں، آپ نے سامنے جو کتابیں رکھی آپ کہتے ہیں کہ میرے بابے ہیں، ان بابوں میں سے کس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ بتا دیں۔ امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، امام بخاری تو عربی ہے ہی نہیں، یہ تو فارسی۔ امام مسلم فارسی ہیں، امام مسلم نے کوئی ترجمہ کیا قرآن کا؟ آپ کہیں گے نہیں جو وہ تو ساری زندگی حدیث کا وہ کرتے رہے، ان کا پیشہ تھا، ان کا کام تھا کہ حدیث کو لانا۔ تو پھر اولیاء کرام کا بھی یہی کام تھا کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ تو کیا لازمی ہے کہ ہر بندہ جو قرآن کا ترجمہ کرے وہی اس نے ہی قرآن کی خدمت کی ہے؟ تو آپ نے تو کی نہیں ہے۔ آپ نے جتنے بابے بنائے ان میں سے کوئی ایک بابا دکھا دو جن کو آپ کہتے ہیں شیخ الاسلام، محدث اعظم پاکستان زبیر زئی، اس نے قرآن پاک کا کون سا ترجمہ کیا؟ آپ بتا دیں۔ بلکہ جو صحیح احادیث کو ضعیف کر کے چلے گیا۔ البانی نے کون سا ترجمہ کیا؟ آپ بتائیں۔ جن کو آپ کہتے ہیں وہ امام ہے، اس وقت کا امام ہے، آئنسٹائن، اس نے قرآن کے کون سے ترجمہ کیا ہے؟ بخاری کا کون سا ترجمہ کیا اس نے؟ بتائیں آپ۔ آپ کہتے ہیں غامدی، جاوید احمد غامدی، تو اس نے کون سے کس قرآن کا ترجمہ کیا آپ نے؟ آپ اسرار احمد کا نام لیتے ہیں جی، اس نے کون سے قرآن کا ترجمہ ہے؟ یعنی قرآن پاک کا کہاں ترجمہ کیا تھا؟ بتا دیں آپ۔ بخاری کا ترجمہ کیا اس نے؟ نہیں۔ کیا اگر کوئی بندہ، اچھا جنہوں نے کیا اس کو نہیں مانتے؟ جنہوں نے کیا ہے اگر یہ خدمت ہے تو شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ نے کیا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات المصابیح کی پوری شرح لکھی ہے فارسی میں، مشکات المصابیح اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، انہوں نے شرح لکھی، اس کو نہیں مانتا یہ، ان کے پیچھے رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھتا یہ۔ اتنا بڑا یہ بدتمیز بد اخلاق ہے، جس نے برے صغیر پاک ہند میں سب سے پہلے حدیث کا کام جس نے کیا وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کو نہیں مانتا، جن کے صدقے یہاں حدیث پہنچی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی نے برے صغیر پاک و ہند میں اس حدیث کا آگے انہوں نے بنایا ہے، یا جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں صاحب انہی کا سلسلہ ہے سارا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ ان کو تو مانتا نہیں ہے، الٹی چال چلنی ہے کہ انہوں نے ترجمے نہیں کی، تو آپ نے کون سا ترجمہ کیا؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے میں نے اتنا درس دیتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ بھائی یعنی کتنا فراڈیا ہے تو، اگر کوئی مسلمان آ کے کسی کو نمازی بنا دے، تبلیغ کرے، تو وہ دین کی خدمت نہیں ہے؟ کیا صرف دین، یہ بھی دین کی خدمت ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ جتنی بھی انہوں نے خدمتیں کی ہیں تو وہ خدمت نہیں ہے؟ اور آپ نے کیا کی؟ آپ یہ بتائیں نا، ایک بندہ ہے ترجمہ کرے قرآن پاک کا، ایک بندہ ترجمہ کر کے پھر تو وہ بات کر سکتا ہے، لیکن 1/0/0 ہے ایک بندہ جس نے کیا ہی نہیں، وہ اس طرح کی باتیں کریں، کتنی بھونڈی باتیں ہوں گی۔ خود آپ، اچھا جی مرزا صاحب آپ نے بخاری کا ترجمہ کیا؟ نہیں کیا ہوگا، نام جواب ہوگا۔ اتنے بڑے، کیا کہا جائے اس کو، یعنی اس آدمی کو بندہ، وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ بندہ کیا کہے اس کو۔ اتنا بڑا بلنڈر مال، اتنا بڑا جھوٹ مالتا ہے، اتنا بڑا فراڈ کرتا ہے یہ بندہ۔ چل تو ترجمہ کر کے پھر تو ڈینگ مار کے یہ میں نے ترجمہ کر لیا ہے، میں نے بخاری کا ترجمہ کر لیا، میں نے مسلم کا کر لیا، میں نے ابن ماجہ کا کر لیا ہے، میں نے اتنی کتابوں کے ترجمے کر لیے ہیں، کسی اور نے نہیں کیا۔ چلو پھر ہم مان لیتے، چلو جی تو نے کیا ہی کچھ نہیں۔